بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب گابھن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے اور جب دریا بھڑکائے جائیں گے اور جب ہر قسم کے لوگ ملا دیے جائیں گے اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا۔ سامعین، ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سورہ کا تعارف۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو وہ سورہ اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھ لے۔ قیامت کے مناظر، یعنی سورج بے نور ہو جائے گا، جاتا رہے گا، اوندھا کر کے لپیٹ کر زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ سورج اور چاند قیامت کے دن لپیٹ لیے جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب بدء الخلق میں لائے ہیں، لیکن یہاں لانا زیادہ مناسب تھا، یا مطابق عادت وہاں اور یہاں دونوں جگہ لاتے، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، یعنی سورج اور چاند لپیٹ لیے جائیں گے، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ان کا کیا گناہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے حدیث کہی اور تم اس پر باتیں بناتے ہو۔ سورج کی قیامت والے دن یہ حالت ہوگی، ستارے سارے کے سارے متغیر یعنی بدل کر جھڑ جائیں گے، جیسے اور جگہ ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور تارے بھی گدلے اور بے نور ہو کر بجھ جائیں گے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی۔ لوگ اپنے بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی جاتی رہے گی اور پھر ناگہاں ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، پھر اچانک پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین زور زور سے جھٹکے لینے لگے گی اور بری طرح ہلنے لگے گی۔ بس پھر کیا انسان کیا جنات کیا جانور اور کیا جنگلی جانور سب آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ جانور بھی جو انسانوں سے بھاگتے پھرتے تھے انسانوں کے پاس آ جائیں گے۔ لوگوں کو اس قدر بدحواسی اور گھبراہٹ ہوگی کہ بہتر سے بہتر مال اونٹنیاں جو بیاہنے والی ہوں گی ان کی بھی خیر خبر نہ لیں گے۔ جنات کہیں گے کہ ہم جاتے ہیں کہ تحقیق کریں کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ سمندر میں بھی آگ لگ رہی ہے۔ اسی حال میں ایک دم زمین پھٹنے لگے گی اور آسمان بھی ٹوٹنے لگیں گے۔ 7 زمینوں اور 7 آسمان کا یہی حال ہوگا۔ ادھر سے ایک تند یعنی بہت تیز ہوا چلے گی جس سے تمام جاندار مر جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے ستارے اور جن جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی گئی ہے سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام یعنی آپ کی والدہ بچ رہیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے اور بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ زمین صاف چٹیل اور ہموار میدان رہ جائے گی۔ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔
نہ کوئی ان کی نگرانی کرے گا، نہ چرائے چگائے گا، نہ دودھ نکالے گا، نہ سواری لے گا۔ عشارun جمع ہے عشرہ کی، جو گابھن اونٹنی 10ویں مہینے میں لگ جائے اسے عشرہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ گھبراہٹ اور بدحواسی، بے چینی اور پریشانی اس قدر ہوگی کہ بہتر سے بہتر مال کی بھی پرواہ نہ رہے گی۔ قیامت کی ان بلاؤں نے دل اڑا دیا ہوگا، کلیجے منہ کو آ گئے ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہوگا اور لوگوں کو اس سے کچھ سروکار نہ ہوگا، ہاں ان کے دیکھنے میں یہ ہوگا۔ اس قول کے قائل عشار کے کئی معنی بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں اس سے مراد بادل ہیں جو دنیا کی بربادی کی وجہ سے آسمان و زمین کے درمیان پھرتے پھریں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ زمین ہے جس کا عشر دیا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد گھر ہیں جو پہلے آباد تھے اب ویران ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ان اقوال کو بیان کر کے ترجیح اسی کو دیتے ہیں کہ مراد اس سے اونٹنیاں ہیں، اور اکثر مفسرین کا یہی قول ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ سلف سے اور ائمہ سے اس کے سوا کچھ وارد ہی نہیں ہوا، واللہ اعلم۔ اور وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، جیسے فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی زمین پر چلنے والے کل جانور اور ہوا میں اڑنے والے کل پرند بھی تمہاری طرح گروہ ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ سب جانداروں کا حشر اللہ ہی کے پاس ہوگا، یہاں تک کہ مکھیاں بھی۔ ان سب کے اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلے فرما دیں گے۔ ان جانوروں کا حشر ان کی موت ہی ہے، البتہ جن و انس اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ان سے حساب و کتاب ہوگا۔ ربیع ابن خثیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مراد وحشیوں کے حشر سے ان پر امر اللہ آنا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ سن کر فرمایا اس سے مراد موت ہے۔ یہ تمام جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ خود قرآن میں اور جگہ ہے وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، پرند جمع کیے ہوئے۔ بس ٹھیک مطلب اس آیت کا بھی یہی ہے کہ وحشی جانور جمع کیے جائیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے پوچھا جہنم کہاں ہے؟ اس نے کہا سمندر میں۔ آپ نے فرمایا میرے خیال میں یہ سچا ہے، قرآن کہتا ہے والبحر المسجور، اور فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پچھوا ہوائیں بھیجیں گے، وہ اسے یعنی سمندروں کو بھڑکا دیں گی اور شعلہ مارتی ہوئی آگ بن جائے گا۔ آیت والبحر المسجور کی تفسیر میں اس کا مفصل بیان گزر چکا۔ سجرت کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ سکھا دیا جائے گا، ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے گا۔ یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ بہا دیا جائے گا اور ادھر ادھر بہہ نکلے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے لوگ ایک جا جمع کر دیے جائیں گے، جیسے اور جگہ ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم، ظالموں کو اور ان کے جوڑوں یعنی ان جیسوں کو جمع کرو۔ حدیث میں ہے ہر شخص کا اس قوم کے ساتھ حشر کیا جائے گا جو اس جیسے اعمال کرتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی تم 3 طرح کے گروہ ہو جاؤ گے، کچھ وہ جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے، کچھ بائیں ہاتھ والے، کچھ سبقت کرنے والے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا نیک نیکوں کے ساتھ مل جائیں گے اور بد بدوں کے ساتھ آگ میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو سب خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا لو میں بتاؤں، آدمی کا جوڑا جنت میں اسی جیسا ہوگا، اسی طرح جہنم میں بھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مطلب اس سے یہی ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہو جائیں گے، یعنی اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقین۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے لوگ ایک ساتھ ہوں گے۔ یہی قول امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی پسند کرتے ہیں اور یہی ٹھیک بھی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عرش کے پاس سے پانی کا ایک دریا جاری ہوگا جو 40 سال تک بہتا رہے گا اور بڑی نمایاں چوڑان میں ہوگا۔ اس سے تمام مرے سڑے گلے اگنے لگیں گے۔
اس طرح کے ہو جائیں گے کہ جو انہیں پہچانتا ہو وہ اگر انہیں دیکھ لے تو بیک نگاہ پہچان لے. پھر روحیں جوڑی جائیں گی اور ہر روح اپنے جسم میں آ جائے گی. یہی معنی ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی. اور یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ مؤمنوں کا جوڑا حوروں سے لگایا جائے گا اور کافروں کا شیطانوں سے. پھر ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. جمہور کی قرات یہی ہے. زمانے جاہلیت کی ایک ظالمانہ رسم. اہل جاہلیت لڑکیوں کو ناپسند کرتے تھے اور انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یعنی زندہ دفنا دیا کرتے. ان سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ یہ کیوں قتل کی گئیں، تاکہ ان کے قاتلوں کو زیادہ ڈانٹ ڈپٹ اور شرمندگی ہو. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب مظلوم سے سوال ہوا تو ظالم کا تو کہنا ہی کیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ خود پوچھیں گی کہ انہیں کس بنا پر زندہ درگور کیا گیا. اس کے متعلق احادیث سنیے. مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قصد کیا، یعنی ارادہ، کہ لوگوں کو حالت حمل کی مجامعت سے روک دوں، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ جبکہ وہ حمل سے ہوں ان کے ساتھ ہم بستری سے روک دوں. لیکن میں نے دیکھا کہ رومی اور فارسی یہ کام کرتے ہیں اور ان کی اولادوں کو اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا. لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں سوال کیا، یعنی بر وقت نطفے کو باہر ڈال دینے کے بارے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پوشیدگی سے زندہ گاڑ دینا ہے، اور وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ میں اسی کا بیان ہے. سلمہ ابن یزید رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتے ہیں کہ ہماری ماں امیر زادی تھی، یعنی دولت مند. وہ صلہ رحمی کرتی تھیں، مہمان نوازی کرتی تھیں اور بھی نیک کام بہت کچھ کرتی تھیں، لیکن جاہلیت میں ہی مر گئی ہیں. تو کیا انہیں ان کے یہ نیک کام کچھ نفع دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا انہوں نے ہماری ایک بہن کو زندہ دفن کر دیا تھا، کیا وہ بھی اسے کچھ نفع دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ گاڑی ہوئی اور زندہ گاڑنے والی جہنم میں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے چھوٹی عمر میں مرے ہوئے بچے جنتی ہیں، جو انہیں جہنمی کہے وہ جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. قیس ابن عاصم رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت کے زمانے میں اپنی بچیوں کو زندہ دبا دیا ہے، میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرو. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، غلام والا تو میں ہوں نہیں، البتہ میرے پاس اونٹ ہیں. فرمایا ہر ایک کے بدلے ایک اونٹ اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرو. پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ نام اعمال بانٹے جائیں گے کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں. اے ابن آدم، تو لکھوا رہا ہے جو لپیٹ کر پھیلا کر تجھے دیا جائے گا. دیکھ لے کہ کیا لکھوا رہا ہے. آسمان گھسیٹ لیا جائے گا اور کھینچ لیا جائے گا اور سمیٹ لیا جائے گا اور برباد ہو جائے گا. جہنم بھڑکائی جائے گی. اللہ تعالیٰ کے غضب اور بنی آدم کے گناہوں سے اس کی آنکھ تیز ہو جائے گی. جنت جنتیوں کے پاس آ جائے گی. جب یہ تمام کام ہو چکیں گے اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ اس نے اپنی دنیا کی زندگی میں کیا کچھ اعمال کیے تھے. وہ سب عمل اس کے سامنے موجود ہوں گے. جیسے اور جگہ ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا الی آخر الآیہ، یعنی جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اعمال پالے گا. نیک ہیں تو سامنے دیکھ لے گا اور بد ہیں تو اس دن فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس
والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب چھانے لگے اور صبح کی جب چمکنے لگے، یقیناً یہ ایک بزرگ پیغمبر کا کلام ہے جو قوت والا ہے، عرش والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی عزت ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، اور تمہارے رفیق یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے، اور یہ پوشیدہ باتوں کے بتلانے پر بخیل بھی نہیں، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو تمام دنیا جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے، اور تم بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت۔ عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ اس نماز میں بھی مقتدیوں میں شامل تھا۔ یہ قسمیں ستاروں کی کھائی ہیں جو دن کے وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں یعنی چھپ جاتے ہیں اور رات کو ظاہر ہوتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ یہی فرماتے ہیں، اور بھی صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ سے اس کی یہی تفسیر مروی ہے۔ بعض ائمہ نے فرمایا ہے طلوع کے وقت ستاروں کو خنسا کہا جاتا ہے، اور اپنی اپنی جگہ پر انہیں جوار کہا جاتا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے مراد اس سے جنگلی گائے ہے، یہ بھی مروی ہے کہ مراد ہرن ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے معنی پوچھے تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اس بارے میں کچھ نہیں سنا، البتہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ستارے ہیں۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ جو تم نے سنا ہو وہ کہو، تو فرمایا ہم سنتے ہیں کہ اس سے مراد نیل گائے ہے جبکہ وہ اپنی جگہ چھپ جائے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ مجھ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جیسے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اسفل کو اعلیٰ کا اور اعلیٰ کو اسفل کا ضامن بتایا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سے کسی کا تعین نہیں کیا اور فرمایا ہے ممکن کہ تینوں چیزیں مراد ہوں، یعنی ستارے، نیل گائے اور ہرن۔ عسعس کے معنی ہیں اندھیری والی ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوئی اور لوگوں کو ڈھانپ لیا اور جانے لگی۔ صبح کی نماز کے وقت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نکلے اور فرمانے لگے کہ وطر کے پوچھنے والے کہاں ہیں؟ پھر یہ آیت پڑھی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اسی کو پسند فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ رات جب جانے لگے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ہے کہ جب صبح چمکنے لگے۔ شاعروں نے عسعس کو ادبرہ کے معنی میں باندھا ہے۔ میرے نزدیک ٹھیک معنی یہ ہے کہ قسم ہے رات کی جب وہ آئے اور اندھیرا پھیلائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ آئے اور روشنی پھیلائے، جیسے اور جگہ ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، ایک اور جگہ ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، ایک اور جگہ ہے فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا۔ اور بھی اس قسم کی آیتیں بہت سی ہیں، مطلب سب کا یکساں ہے۔ ہاں بے شک اس لفظ کے معنی پیچھے ہٹنے کے بھی ہیں۔ علماء اصول نے فرمایا ہے کہ یہ لفظ آگے آنے اور پیچھے جانے کے دونوں معنی میں آتا ہے، اس بنا پر یہ دونوں معنی ٹھیک ہو سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ طلوع ہو اور روشنی کے ساتھ آئے۔ پھر ان قسموں کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایک بزرگ، شریف
پاکیزہ روح خوش منظر فرشتے کا کلام ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کا۔ وہ قوت والے ہیں، جیسے کہ اور جگہ ہے علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى، یعنی سخت مضبوط اور سخت پکڑ اور فعل والے فرشتے ہیں۔ وہ اللہ عز و جل کے پاس جو عرش والے ہیں، بلند پایا اور ذی مرتبہ ہیں۔ وہ نور کے 70 پردوں میں جا سکتے ہیں اور انہیں عام اجازت ہے، ان کی بات وہاں سنی جاتی ہے۔ برتر فرشتے ان کے فرما بردار ہیں، آسمانوں میں ان کی سرداری ہے کہ اور فرشتے ان کے تابع فرمان ہیں۔ وہ اس پیغام رسانی پر مقرر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کے رسول تک پہنچائیں۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے امین ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتوں میں سے جو اس رسالت پر مقرر ہیں وہ بھی صاف پاک ہیں، اور انسانوں میں جو رسول مقرر ہیں وہ بھی پاک اور برتر ہیں۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا، تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کو اس کی اصلی صورت پر بھی دیکھ چکے ہیں کہ جبکہ وہ اپنے 600 پروں سمیت ظاہر ہوئے تھے، یعنی جبریل علیہ السلام۔ یہ واقعہ بطحا کا ہے اور یہ پہلی مرتبہ کا دیکھنا تھا۔ آسمان کے کھلے کناروں پر یہ دیدار جبریل علیہ السلام حاصل ہوا تھا۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے، علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، یعنی انہیں ایک فرشتہ تعلیم کرتا ہے جو بڑا طاقتور اور قوی ہے، جو اصلی صورت پر آسمان کے بلند و بالا کناروں پر ظاہر ہوا تھا۔ پھر وہ نزدیک آیا اور بہت قریب آ گیا، صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پھر جو وہی اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنی چاہی نازل فرمائی۔ اس آیت کی تفسیر سورۃ النجم میں گزر چکی ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت معراج سے پہلے اتری ہے، اس لیے کہ اس میں صرف پہلی مرتبہ کا دیکھنا ذکر ہوا ہے اور دوبارہ کا دیکھنا اس آیت میں مذکور ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ اور بھی سدرۃ المنتہا، جو 7ویں آسمان کا آخری کنارہ ہے، اس کے پاس دیکھا ہے، جس کے قریب جنت المأوا ہے، جبکہ اس درخت سدرہ کو ایک عجیب و غریب چیز چھپائے ہوئے تھی۔ اس آیت میں دوسری مرتبہ دیکھنے کا ذکر ہے۔ یہ صورت واقع معراج کے بعد نازل ہوئی تھی۔ بِظَنِینٍ کی دوسری قرات بِظَنِینٍ یعنی ضا کے ساتھ بھی مروی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تہمت نہیں۔ اور ضاد سے جب پڑھو تو معنی ہوں گے یہ بخیل نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کو جو غیب کی باتیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم کرائی جاتی ہیں یہ سکھا دیا کرتے ہیں۔ یہ دونوں قراتیں مشہور ہیں اور صحیح ہیں، بس آپ نے نہ تو تبلیغ احکام میں کمی کی نہ تہمت لگی۔ قرآن کی شان، یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں، نہ شیطان اسے لے سکے، نہ اس کے مطلب کی یہ چیز، نہ اس کے قابل، جیسے اور جگہ ہے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، نہ اسے لے کر شیطان اترے، نہ انہیں یہ لائق ہے، نہ اس کی اسے طاقت ہے، وہ اس کے سننے سے بھی محروم اور دور ہے۔ پھر فرمایا تم کہاں جا رہے ہو، یعنی قرآن کی حقانیت، اس کی صداقت ظاہر ہو چکنے کے بعد بھی تم کیوں اسے جھٹلا رہے ہو؟ تمہاری عقلیں کہاں جاتی رہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب بنو حنیفہ قبیلے کے لوگ مسلمان ہو کر حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، مسیلمہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا ہے، جسے تم آج تک مانتے رہے، اس نے جو کلام گھڑ رکھا ہے ذرا اسے تو سناؤ۔ جب انہوں نے سنایا تو دیکھا کہ نہایت رقیق الفاظ ہیں، بلکہ بکواس محض ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری عقلیں کہاں جاتی رہیں؟ ذرا تو سوچو کہ ایک فضول بکواس کو تم کلام اللہ مانتے رہے۔ ناممکن ہے کہ ایسا بے معنی اور بے نور کلام اللہ کا کلام ہو۔ یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ تم کتاب اللہ سے اور اطاعت الہی سے کہاں بھاگ رہے ہو۔ پھر فرمایا یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پند و نصیحت ہے۔
ہر ایک ہدایت کے طالب کو چاہیے کہ اس قرآن پر عامل بن جائے، یہی نجات اور ہدایت کا کفیل ہے، اس کے سوا دوسرے کلام میں ہدایت نہیں۔ تمہاری چاہتیں کام نہیں آتی کہ